100 بچوں کا مبینہ قاتل جاوید اقبال، اس کی سٹوری تو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے. ایک اور کیس میں نے دیکھا، سیریل کلر ہے، اس نے 27 عورتوں کا قتل کیا. یہ تمام قتل اس نے کیے کیسے اور 27 قتل کر دیے؟ پکڑا کیوں نہیں گیا تھا؟ قاتل کا نام ہے یوسف، جو کہ ہمارے اس کیس کا ملزم ہے. یوسف دکھنے میں بڑا ہی پیارا ایک بارش آدمی لگتا ہے. بارش آدمی، داڑھی سفید، بال سفید، یعنی ایک بزرگ کہہ لیجئے، میچور کہہ لیجئے. جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ یقیناً شادی شدہ، بال بچے دار ہے، لیکن یہ ان میرڈ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ ٹوٹل اس نے قتل کیے ہیں 27. اب قتل تو ایک ہو جائے اور پرچہ ہو جائے تو اس میں سے نکلتے نکلتے آپ کے کھلے ڈلے پیسے بھی لگتے ہیں، جو ہم نے معاشرے میں دیکھا، اور پھر اس کے باوجود آپ کھپ بھی جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ، میں نے کسی کو دبکا مارا، اگر تو اس کو پراپرلی ڈیل کرے ادارے. اب اس کیس میں جو یوسف ہے یہ سیالکوٹ کا تھا اور اس نے 20 عورتوں کو قتل کر دیا، ون بائی ون. طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ بس سٹاپس پہ، بازاروں میں، مختلف جگہوں پر جا کر یہ تاڑتا تھا کون سی لڑکی پریشان نظر آتی ہے، کون سی لڑکی جاب کی تلاش میں ہے، کس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے، کس عورت کا کیا مسئلہ ہے، خواتین کا. جب مسئلہ سمجھ لیتا تھا تو پھر کھلاڑی ایسا تھا کہ جا کے آہستہ 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 ان کو کنونس کرتا تھا. کیا؟ فار ایگزامپل، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں نوکری کی تلاش میں ہوں، بڑی پریشان ہوں. عورت ہمیشہ سے، وہ عورت جو معاشرے کے ہاتھوں سے نہیں نہ گزری ہوتی، بڑی معصوم ہوتی ہے، اس کو جب امید نظر آتی ہے نا کہ مجھے جاب مل جائے گی، تو وہ کہتی ہے یہی وہ بندہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور یہ فرشتہ ہے. اصل میں وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. اور ایسا بزرگ آدمی جس پہ ہر بندہ یقین کر سکتے ہے کہ اس نے کیا بگاڑنا ہے. دیکھ کر بندہ کہتا ہے یار بڑے شریف آدمی ہے تو میری ہیلپ کر رہا ہے، چلو شکر ہے میرا وسیلہ بنا. یہ پہلے لڑکی کا اعتبار حاصل کرتا تھا، پھر اس کو کہتا تھا کہ چلو آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نوکری دلوا دیتا ہوں، میرا تعلق والے ہیں، مختلف وارداتیں ہیں. پھر کسی ویرانے میں لے جاتا تھا. اب جو لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے نا، ڈیفینیٹلی اس کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. 500 600 300 200 1000 2000 اتنے پیسے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. چلو جی 2000 نہیں ہوگا تو 200-300 تو ہوگا، کرایہ تو رکھا ہی ہوگا اللہ کی بندی نے. یہ پیسے سائڈ پر لے جا کے اس سے چھینتا تھا اور پھر اس کے سر میں اینٹ مار کے اس کو قتل کر دیتا تھا. ہر خاتون کا قتل اس نے اینٹ کے ذریعے کیا ہے. یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، ایک خوف کی فضا پھیل گئی ہر طرف. وہ اینٹوں کے ذریعے سے قتل کرتا ہے کوئی بندہ، کیسے عورت قتل ہو گئی، یہ قتل کیسے ہوا جی، سر پہ اینٹ ماری ہے. پولیس ٹریس کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں. پھر 2-3 دن بعد خبر آ گئی ہے پھر عورت قتل ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ اس کے بھی اینٹ ہے. یعنی یہ ایک خبر بن گئی تھی، ٹکرز چلتے تھے کہ اینٹوں کے ذریعے سے کوئی درندہ عورتوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ یہ کرتا ہی ہمیشہ اس طرح سے تھا. ہم نے 90s میں دیکھا تھا ایک ہتھوڑا گروپ بھی تھا. یس، ہتھوڑا گروپ بھی تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عورتیں بائک پہ گھر سے نکلتی ہیں، کراچی کی بات ہے پچھلے سال کی، واپس نہیں آ پاتی، ان کا راستے میں گلا کاٹ دیا جاتا ہے. چلتے چلتے بائک سے لوگ چھریاں مارتے، تو وہ بھی ایک گروپ تھا، پورا گینگ تھا پورا. اچھا جناب، یہ اینٹیں مارتا تھا، وہیں پھینکی عورت، 500 600 400 جو کچھ بھی اس کے پاس سے نکلا وہ لیا اور آ گیا. ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شاید زیادتی کرتا تھا، ہوس کا پجاری تھا، کوئی درندہ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی، ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو یہ ہوس کا پجاری نہیں تھا. اس نے سنگل عورت کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی، نہ کوشش کی. اس کا انٹرسٹ وہ 400 روپے تھے، وہ 300 روپے تھے، وہ 600 روپے تھے جو عورت کے جیب میں، پرس میں، ہاتھ میں، جہاں بھی ہوتے تھے. تو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھین تو لیتا تھا. یہ بندہ مینٹل تھا، اس کو لت پڑ گئی تھی عورتوں کو قتل کرنے کی، اور دلچسپی اس کی 400 500 300 تھی. اگر یہ بندہ درست ہوتا ذہنی طور پہ تو کیا یہ شادی نہ کرتا؟ بال اس کے سفید ہیں، یہ شادی کرتا سب سے پہلے. پھر آپ قتل کتنے پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں؟ 400 کے پیچھے کوئی کرتا ہے؟ آپ نے آج تک سنا کہ 400 کے پیچھے بندہ مار دو جی؟ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ٹارگٹ بھی عورتوں کو کرتے ہیں. اب اداروں کی طرف ہم آ جاتے ہیں. 20 عورتوں کا قتل کر چکا، پھر جا کے یہ بندہ ٹریس ہوا، پولیس نے پکڑا اور ایک مضبوط چالان کے ساتھ اس کو جیل بھیج دیا گیا. عدالت میں کیس لگ گیا. 2010 میں عدالتی حکم کے مطابق سزائے موت ہو گئی یوسف کو. یوسف جیل چلا گیا. لوگوں نے سکا سانس لیا کہ اچھا ہوا سزا ہو گئی. ٹھیک 6 سال بعد
7 سال کے اندر 6 سے 7 سال سیم واقعات ریپیٹ ہونے لگے کہ عورتوں کے سر میں اینٹیں ماری گئی ہیں اور عورتیں مر رہی ہیں, اور سب کا طریقہ واردات اور عورتوں کے قتل ہونے کا جو انداز ہے وہ سر ہی ہے. اینٹ جو مارتا ہے وہ مارتا بھی سر پر ہی ہے, اور ساری اسی طرح مری ہیں. اور مزید 7 عورتیں گجرانوالہ میں اسی طرح سے قتل ہونے کے بعد مختلف جگہوں پر گری ہوئی پائی گئیں. پولیس کے پاس جب کیس آیا تو پولیس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ 7 کی 7 ایک ہی انداز میں کیسے قتل ہو جاتی ہیں. سیریل کلنگ ہے کیا یہ سیریل کلنگ ہے؟ ہسٹری چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ ایسی وارداتیں ماضی میں بہت ہو چکی ہیں. سیالکوٹ میں, لیکن سیالکوٹ میں, اور وہ تو 20 قتل تھے جو ہوئے تھے, اور ہوئے عورتوں کے ہی تھے, لیکن وہ قاتل کدھر ہے؟ قاتل تو جیل بیٹھا ہے. جیل میں ہے. مطلب کوئی اور قاتل تھا کیا کوئی اور قاتل تھا؟ یہی سوال پولیس کے ذہن میں آیا اور پولیس نے اس پر تفتیش کی. تو جناب معلوم ہوا کہ اس کی سزائے موت کا جو فیصلہ لوئر کورٹ نے سنایا تھا یوسف کے لیے, اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کیا گیا دوسری کورٹ میں, اور اس چیلنج کو قبول کرنے پر سزائے موت کے فیصلے کو ختم کر کے اس کی ضمانت دے دی گئی. یہ باہر آ گیا جیل سے, سدھرا نہیں, باہر آ گیا. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے, یار 20 قتل کیے ہیں, اب تو پولیس کو پتہ ہے, اب تو جیل والوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے, تو میں سب کی نظروں میں ہوں تو شاید میں ڈر جاؤں, میں ہٹ جاؤں. ہم سب یہی سوچتے ہیں. یہ نہیں ڈرا, یہ نہیں ہٹا. اس نے کیا کیا, اس نے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر سے قتل کرنا شروع کر دیا. اب یہ وہ بات ہے جو میں کر رہی ہوں کہ گجرانوالہ میں 7 عورتوں کا مزید قتل ہوا. پولیس نے جب ٹریس کیا, چیک کیا کہ پہلے کس نے کیا تھا, اب کون کر رہا ہے, اب یہ ظاہر ہے جیل بھی کاٹ کے آیا تھا, حلیہ تھوڑا سا چینج بھی تھا, وائٹ بال بھی تھے, وائٹ داڑھی بھی تھی, فیملی ہسٹری چیک کی گئی, فیملی ٹری نکالی گئی تو نہ بچے نکلے نہ بیوی نکلی, بہن بھائی والدین ضرور نکلے. اور جب اس کے پرچے چیک کیے گئے تو سمجھ آ گئی کہ بھائی پرچوں کی تو لمبی لسٹ ہے. پھر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا, اور پولیس مقابلے میں ساتھی کی فائرنگ سے یہ شخص ہلاک ہو گیا, اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا. الحمدللہ.